بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الواحد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 5 جگہ پر اپنے آپ کو الواحد یعنی واحد کہتا ہے۔ الواحد ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ الواحد ہے وہ اکیلا ہے اور ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ لسانی اعتبار سے واحد کا مطلب ہے وہ جو دوسروں سے الگ ہو یا اکیلا ہو۔ توحید بھی اسی جڑ سے نکلتی ہے اور اس کا مطلب ہے یکجائی یا وحدانیت پر زور دینا۔ توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے جس کی بادشاہی اور اس کے اعمال میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ توحید کے ان پہلوؤں میں سے ایک کو نظر انداز کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود، اختیار، اعمال اور اختیارات میں ایک اور واحد ہے۔ قرآن مجید میں الواحد خود کہتے ہیں اور تمام مخلوقات اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی جو ایک غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ہر موقع پر اپنا نام الواحد کو اس کے نام القہار کے ساتھ جوڑنے کے لیے چنا ہے۔ یہ خوبصورت نام واضح کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی کرنے کا اعلیٰ اختیار اور حتمی طاقت ہے۔ القہار کسی کو بھی اپنی مرضی پر مجبور کر سکتا ہے، وہ کامل عمل اور انصاف کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور یہ عظیم صلاحیت صرف اسی کی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اپنی مرضی سے یا ناخوشی سے صرف الواحد کے تابع ہیں۔ اللہ کی وحدانیت ایک اصول ہے اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں صرف اسی کے لیے دعا کریں، صرف اسی کے لیے قربانی کریں اور صرف اسی کے لیے صدقہ کریں۔ اور پھر یہ کہ پوری کائنات کا جمع ہونا اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ سورج اور چاند کا اپنے مقرر وقت پہ آنا، ہوا، زمین اور سیاروں کی ترکیب، بچے کی پیدائش، انسانی جسم کے کامل کام، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ایک خالق ہے۔ اور پھر یہ کہ توحید کا مطلب ہے کہ آپ پہچانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی مخلوق کے معاملات کو چلاتا ہے۔ الواحد کے علاوہ کوئی چیز بھی کوئی تخلیق نہیں کرتا۔ وہ برقرار رکھتا ہے، عطا کرتا ہے، روکتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے، موت کا سبب بنتا ہے، ہر ایک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، ان کے اندرونی احساسات کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اس پہ بھروسہ رکھیں اور جان لیں کہ صرف وہی آپ کے ساتھ کامل حکمت اور انصاف کے ساتھ ہر وقت پیش آئے گا۔ اور پھر یہ کہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں علم حاصل کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں الواحد کہتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑے گناہ کی تدبیر کی۔ یعنی الواحد شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ شرک کا عمل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو شرک سے بچو کیونکہ یہ چونٹیوں کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے جبکہ وہ چونٹیوں کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اے اللہ بے شک میں اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کو میں جانتا ہوں، اور تجھ سے اس چیز کی بخشش چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ اور پھر آخر میں الواحد سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ الواحد، ہم جانتے ہیں کہ تو واحد ہے، ہمیں اپنی وحدانیت پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس خوبصورت نام کو صحیح معنیوں میں سمجھنے اور اس کی قدر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی وحدانیت کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق کی عکاسی کرنے والا بنا اور ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت اور بخشش فرما۔ آمین یا رب العالمین۔